بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ قبل از ولادت معجزات کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یوشا نامی یہودی کی پیشن گوئی۔ یوشا نامی یہودی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا۔ ان کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل۔ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، اون کا لباس پہنے ہوں گے، اکثر دراز گوشت پر سواری کریں گے۔ ان کے شانے پر تلوار آویزہ ہوں گی اور یہ شہر یعنی مدینہ منورہ ان کی ہجرت کا مقام ہوگا۔ زبیر بن باتا کے مطابق آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں یعنی مدینہ آئیں گے۔ آئیے اب اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر موقع پر اس بات کا خصوصی طور سے اظہار فرمایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات عالیہ ہیں جن کے طفیل رب العالمین کی بیکرہ رحمت مخلوق پر باران رحمت کی طرح برستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل چند ایسے واقعات اور معجزات نونما ہوئے جو باطل کے لیے باعث زوال اور حق کے لیے نوید رحمت ثابت ہوئے۔ ان واقعات اور معجزات کے ظہور میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ جن اہل کتاب کو اپنے انبیاء کرام کی زبانی آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں ان کا ظہور ہو جائے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ لوگ حق کا ساتھ دے سکیں۔ آسمان اور زمین میں اعلان ولادت۔ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کی آمد کی نشانیاں مخلوقات پر ظاہر کرنا شروع فرما دی تھیں، تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس نبی مکرم کی دعوت پر لبیک کہیں اور ان پر حجت خداوندی کا اتمام ہو جائے۔ ان معجزات اور واقعات کے حوالے سے علامہ حجر حتمی تحریر فرماتے ہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی مخلوق میں سب سے افضل اور عظیم ترین بندے کو مبعوث فرمائے، زمین کو ظلمت اور تاریک کے بعد روشنی فرمائے، نافرمانی اور عصیان سے مصفا فرمائے، اور سرکش شیاطین اور بتوں کو تباہ برباد فرمائے، تو سردار ملائکہ حضرت سیدنا جبریل الامین کو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل امین نے آسمانوں میں عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کے پاس سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ میں اعلان فرمایا، خبردار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عظمت والا ہے اس کا فرمان پورا ہو گیا، ان کی حکمت نافذ ہو چکی، اب اس عہد عاری کے لیے پورے ہونے کا وقت آ گیا جو اس نے بشیر اور نذیر سراج منیر کے ظہور کے بارے میں فرمایا تھا۔ وہ سخت ترین قیامت کے دن امت کی شفاعت فرمانے والے اور مقبول الشفاعت ہوں گے، جو نیکی کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، جو امین، دیانتدار اور من جانب اللہ محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا حکم ادا فرمانے والے مجاہد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بہترین اور ان کے بنائے گئے شہروں میں سب سے زیادہ منور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان والوں کے لیے عظیم ترین رحمت بنا کر بھیجا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے احمد، محمد، طہا اور ادریس جیسے ناموں سے موسوم فرمایا، گناہ گاروں کے معاملے میں انہی کی شفاعت کا حق عطا فرمایا، اور جن کے دین و شریعت کے ذریعے سابقہ تمام ادیان اور شرائع کو منسوخ فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کے اعلان ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر تمام فرشتے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، بہشت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے درخت تر تازہ ہو کر بیل بوٹیوں سے سج گئے، حور اور غلمان خوشبوؤں سے معطر ہو گئے، جنتی پرندے اپنی نرالی بولی میں خوشیوں کے گیت گانے لگے، جنت کی نہریں پاکیزہ شراب اور شہد اور دودھ سے بھر گئیں اور بہنے لگیں، جنتی درختوں کی شاخوں پر بیٹھے سنہری پرندے باہم مل کر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ترنم میں بیان کرنے لگے، مملکت خداوند باہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کائنات کی ولادت کی خوشخبری سن کر جھومنے لگی، تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور پناہیاں ختم کر دی گئیں، علام الغیوب جل جلالہ نے انہی اپنے تجلیات سے مشرف فرمایا تو ملائکہ یوں گویا ہوئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی واحد لا شریک لہ،
وہی سختیوں کو دور کرنے والا۔ جبرائیل جب آسمان والوں کو خوشخبری دینے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 ملائکہ کی فوج لے کر زمین پر جانے کا حکم فرمایا، اور اس کا بھی حکم فرمایا کہ فرشتے زمین کے مختلف مقامات اور پہاڑوں کی بلندیوں، جزیروں اور سمندروں میں پھیل جائیں، یہاں تک کہ ساتوں زمین کے مکینوں اور مچھلیوں کو رسول کریم کی آمد کی خوشخبری دیں، اس کی بھی کہ جو اس خوشخبری کا خیر مقدم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مصطفیٰ اور مقرب بنا لے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی مذکورہ بالا احکامات جاری کیے گئے، اور یوں نبی کریم کی ولادت کی خوشخبری مخلوقات کو دی گئی، اور ساتھ ہی اس پر انعام و اکرام بھی کیا گیا کہ جو اس خوشخبری کا خیر مقدم کرے تو اس کے لیے قرب الہی اور تزکیہ اور تصفیہ کا باعث بنے گا۔ طلوع ستارہ احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح حضرت حسان بن ثابت کی درج ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک ستارہ افق پر طلوع ہوا تھا، جو فی الحقیقت آپ کی ولادت کی نشانی تھی۔ یہ نشانی کتب سابقہ میں ہی بیان کر دی گئی تھی، جس کا اظہار ایک یہودی عالم نے صبح ولادت کیا۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت سے اس نشانی کے بارے میں روایات میں منقول ہے۔ حسان بن ثابت سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کا تھا اور ہر بات سمجھ سکتا تھا۔ یثرب میں صبح سویرے ایک یہودی نے چلا کر کہا، اے یہودیو، اور میں سن رہا تھا۔ سب اس کے پاس چلے آئے، انہوں نے کہا، ویلک، تو ہلاک ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہو چکا۔ اس روایت کو ابن ہشام نے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں بھی کتب سابقہ میں ذکر کی گئی تھیں جن کے ظہور سے اہل کتاب کو اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذکور نشانیوں کے ذریعے پہچان کر ان پر ایمان لے آئیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوشا کی پیشن گوئی بابت ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یوشا نامی ایک یہودی نے آپ کی ولادت کی نشانیاں لوگوں سے بیان کی تھیں، اور ان نشانیوں کو بعد لوگوں نے ذہن نشین کر لیا تھا تاکہ ان کی صحت اور غلطی کا معلوم ہو سکے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان نشانیوں کا یقین ہو گیا اور وہ جان گئے کہ یوشا کی بتائی گئی نشانیاں غلط نہیں تھیں۔ چنانچہ ان نشانیوں کے بارے میں منقول روایت کو ذکر کرتے ہوئے ابو نعیم اصفہانی تحریر فرماتے ہیں، ابو مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے یوشا یہودی کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشل کے ایک شخص خلیفہ بن سلبہ اشلی نے یوشا سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشا بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، ان کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، اون کا لباس پہنیں گے، اکثر دراز گوش پر سواری کریں گے، ان کے شانے پر تلوار آویزہ ہوگی، اور یہ شہر یعنی مدینہ منورہ ان کی ہجرت کا مقام ہوگا۔ جب خلیفہ بن صعبہ اشلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشا یہودی کی زبانی سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشا کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب مدینہ کا پہلا نام کہ تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے نکل کر اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ جمع ہو کر ایک نبی کی ولادت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور زبیر بن باتا کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے زبیر بن باتا کی یہ باتیں بیان فرمائیں تو آپ نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کی اتباع کرتی۔ اس بارے میں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر اللہ کی ساری مخلوق خصوصاً جن و انس کو پہلے سے ہی دے دی گئی تھی۔ جب حضور کا نور حضرت آمنہ کے پاس منتقل ہوا تو زمین کے گوشے گوشے اور آسمان کے طبقوں پر اللہ کی منادی نے آواز دی، اے معاشر خلائق،
یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، وہ مبارک مائیں ہوں گی جو میرے محبوب کو دودھ پلائیں گی، وہ مبارک ہاتھ ہوں گے جو اسے کھلائیں گے۔ بادلوں نے آسمانوں سے آواز دی کہ ہم اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں کھلائیں گے۔ میوہ دار درختوں نے کہا کہ ہم حضور کی پرورش کے لیے شاخیں پھیلائے ہوئے ہیں۔ میٹھے اور ٹھنڈے چشموں نے آپ کو پانی پلانے کا اعلان کیا۔ بارش کے قطروں نے عرش الہی کے ذائع سے غذا بہم پہنچانے کا عہد کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان تمام کی خدمات مجھے پسند ہیں، مگر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرا محبوب انسانی دودھ سے پرورش پائے۔ شیطان کی قید و بند۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل شیطان اور اس کے چیلے آسمان پہ جاتے اور ملائکہ کی گفتگو سے زمینی کاہنوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے غیبی خبریں بتاتے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل روک دیا گیا۔ چنانچہ اس حوالے سے صاحب الخمیس تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات میں شیاطین اور ان کے بڑے ابلیس کو آسمان سے خبروں کو سننے سے روک دیا گیا۔ اگر سننے کی کوشش بھی کرتے تو بھڑکتے ہوئے انگاروں کے ذریعے انہیں دور پھینک دیا گیا، جبکہ آپ کی ولادت سے پہلے یہ سب آسمانوں کی طرف بلند ہوتے اور فرشتوں کے کلام کو چوری چپے سننے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی شیطان کو اور اس کے چیلوں کو آسمان کی طرف پرواز کرنے سے روک دیا گیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اب باقاعدہ ایک نظام کے ذریعے سے انسانیت کو من جانب اللہ ہدایت پہنچا کرے گی اور اس میں کسی کو بھی رخنہ اندازی کی جرت نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے اس پر آگ کے انگارے پھینک دیے جائیں گے تاکہ آئندہ وہ ایسی کسی بھی قسم کی جرت نہ کر سکے، اور اس پابندی کے سبب سے انسانیت کو گمراہی کے ایک بہت بڑے ذریعے سے محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ شیطان اور اس کے چیلے آسمانوں پہ چڑھ کر ملائکہ کی باتیں سن کر پھر اس میں اپنی کچھ باتیں غلط ملت کر کے زمین میں موجودہ کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے تاکہ انسانوں کو وہ اپنا متی اور فرما بردار بنا کر رکھیں۔ خواب میں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی بعض حضرات کو خواب میں آپ کی ولادت کی خبر دی گئی تھی۔ امام ابن جوزی انہی خوابوں میں سے ایک خواب نقل کرتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت خالد بن سعید سے منقول ہے کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا جبکہ ابھی رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ کو سخت ظلمت اور تاریکی نے ڈھانپ لیا، اور تاریکی اتنی شدید تھی جس میں کوئی شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں یہ حالت دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک چاہے زمزم سے ایک نور نکلا اور فضا میں بلند ہوا، جس سے اولاً بیت اللہ شریف منور ہوا، پھر اس نے پورے مکہ شریف کو منور کر دیا، پھر وہ مدینہ منورہ کے نخلستان کی طرف مائل ہوا اور اس کو بقع نور بنا دیا، حتیٰ کہ میں نے اس نور کو ضیاء پاشیوں کی بدولت کھجوروں کو اپنے درختوں پر موجود دیکھ لیا۔ خواب سے بیدار ہوا تو اپنے بھائی عمرو بن سعید سے ساری حالات رویا بیان کی۔ وہ پختہ رائے اور صاحب الفکر شخص تھے۔ انہوں نے کہا، میرے بھائی، ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے اور ہوگا بھی بنی عبد المطلب میں، کیونکہ اس نور کا ظہور انہی کے مورث اعلیٰ کے چاہے زمزم سے ہوا ہے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اسی خواب کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے مشرف با اسلام فرمایا۔ حضرت خالد کی والدہ فرماتی ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں میرا فرزند ارجمند بھی داخل ہے، اور وجہ اس کی یہی خواب تھا۔ جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خواب سنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، وہ نور میں ہی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اپنی تعلیمات اور احکامات خداوندی اس کو بتائے تو خالد فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد بھائی عمرو بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی لوگوں کو مختلف طریقوں سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی کہ یہ زمانہ کسی ذات مقدس کے ظہور کا ہے، جس کی شان و عظمت عرف اور اعلیٰ ہے، جو تمام ہی لوگوں پر حاکم ہوگا۔ بتوں کی گواہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ بتوں نے بھی گواہی دی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے امام جلال الدین سیوطی نے ایک واقعہ اپنی خصائص میں نقل کیا،
جس میں بتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ شاہ حبشہ کا خواب بھی مذکور ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل دونوں نے بتایا کرتے تھے کہ اصحاب فیل کے واقعہ ہلاکت کے بعد ہم دونوں نجاشی شاہ حبشہ کے پاس پہنچے تو اس نے ہم سے کہا، اے قریشی بزرگو، مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے باپ کو خدا کے نام پہ ذبح ہونا تھا، پھر قرا کے بعد وہ بچ گئے اور ان کے عوض بہت سے اونٹ بطور دیت قربان کر دیے گئے۔ ہم نے جواب دیا، ہاں ایسا ہوا۔ تو اس نے پوچھا، پھر وہ یعنی بچے کے والد کہاں ہیں؟ ہم نے بتایا، انہوں نے زہری قبیلے کی ایک شریف زادی آمنہ سے نکاح کیا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے اس عورت کے فرزند پیدا ہوا یا نہیں؟ ورقہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں ایک شب کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی مخصوص بت کے قریب بیٹھے تھے کہ اس کے اندر سے غیبی طور پر سنایا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا، نبی آخر متولد ہو گئے اور بادشاہان دنیا رسوا ہو گئے۔ گمراہی دور ہو گئی اور شرک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بت سر کے بل گر پڑا۔ پھر زید نے کہا، اے عزت ماں پاشا، اسی نوعیت کی ایک اطلاع میرے پاس بھی ہے۔ میں اس رات گھر سے نکل کر جبل ابو قبیس پر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آسمان سے اتر رہا ہے، اس کے 2 سبز بازو ہیں۔ وہ ابو قبیس پر اتر کر ٹھہرا، پھر اس نے مکہ کی سمت رخ کیا اور کہا، شیطان رسوا ہوا، بت پرستی کا بتلان ہو گیا اور امین آج پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے کو پھیلا دیا جو اس کے ساتھ ہی تھا اور وہ از مشرق تا مغرب محیط ہو گیا۔ پھر میں نے ایک تیز نور دیکھا کہ میں ڈرا کہیں یہ میری بصارت نہ سلب کر لے۔ پھر میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا میں اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ پھر وہ شخص اپنے بازو پھیلا کر اڑا اور خانہ کعبہ پر اترا، وہاں سے بھی روشنی اور نور پھیلا جس سے تہامہ کا وسیع علاقہ منور ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ کرۂ ارض پاک ہو گیا، اس کی تاریکی اور ظلمت دور ہو گئی اور کعبہ میں جس قدر بت تھے اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے دیکھا، وہ سب کے سب گر پڑے۔ نشاشی نے کہا، تمہارا بھلا ہو، جو کچھ مجھے اس رات درپیش آیا اب اس کو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اس رات جس کا تم ذکر کر رہے تھے میں محل کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا، رفتاً میرے سامنے زمین کی طرف سے ایک سر گردن کے مقام تک ابھرا اور کہا، اصحاب فیل پر ہلاکت نازل ہوئی، ان کو ابابیل نے ہلاک کر دیا۔ شرم جو مجرم شرکت تھا مر گیا، وہ نبی امی جو مکی ہے پیدا ہو گیا، بس جو کسی نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ نجات یافتہ ہوا اور جس نے انکار کیا وہ سراسر نقصان اور ضیاع میں ہے۔ اس کے بعد وہ سر غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن کی صبح ہوئی اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے محسوس کیا کہ قوت ناطقہ مفقود ہے۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میرے پاس میرے گھر والے آئے، میں نے ان سے کہا، حبشہ کے باشندوں کو میرے پاس نہ آنے دو، تو انہوں نے لوگوں کو آنے سے روکا۔ اس کے بعد میری قوت گویائی اور قوت رفتار از حد خود بحال ہو گئی۔ یہ نشانی صرف مکہ میں ہی ظہور پذیر نہیں ہوئی بلکہ مکہ کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اس کا ظہور ہوا، جیسا کہ مذکورہ روایت میں ہے کہ نجاشی نے حبشہ میں مذکورہ نشانی کو دیکھا۔ ان روایت سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی ولادت مبارک سے چند لمحات قبل ہی مذکورہ بالا نشانیوں کا ظہور ہو چکا تھا، تاکہ مخلوق خداوندی تک یہ بات پیغام پہنچ جائے کہ آخری نبی جن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ متولد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ابن ساکر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا، جس میں یحییٰ بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ایک جماعت قریش جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل، عبید اللہ بن حبش اور عثمان بن حویرث تھے۔ ان لوگوں کا ایک مشترکہ بت تھا جس کے پاس یہ جمع ہوتے تھے۔ ہر سال اس رات میں وہ خوشی کرتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کے لیے اونٹ ذبح کیا کرتے، پھر کھانا کھاتے، شراب پیتے، اس کے پاس بیٹھے رہتے۔ ایک رات یہ لوگ اس بت کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بت منہ کے بل اوندھا پڑا ہے۔ انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور بت کو سیدھا کر کے اس کے مقام پر درست کر دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ وہ بت پھر منہ کے بل گر گیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر سیدھا کر کے درست کر دیا، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح گر پڑا۔ اب عثمان نے کہا، خاص بات معلوم ہوتی ہے، یہ وہی رات تھی
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی طرح کی ایک روایت جس کو امام سیوطی نے نقل کیا، اس میں اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد بھی منقول ہے کہ جس وقت بت زمین پہ تیسری بار گرا تو عثمان نے درج ذیل اشعار پڑھے: اے خوشی اور نسبتات کے صنم، جس کے طواف کے لیے قریب اور بعید سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو منہ کے بل اوندا ہوا تو ہمیں اس کی وجہ بتا۔ کیا یہ کسی خاص بات کی وجہ سے ہے یا یوں ہی تفریح تباہ کے طور پر ہے؟ اگر تو ہمارے معاصی سے بیزار ہو کر اوندا ہو گیا ہے تو ہم اعتراف قصور کرتے ہیں اور مصیبت سے اجتناب کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر تو مغلوب ہو گیا اور ذلت اور رسوائی نے تجھے منہ کے بل گرایا ہے تو تب تو بتوں میں سرداری اور معبود ہونے کے ہرگز لائق نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے پھر اس بت کو اٹھا کر اس کی جگہ پر قائم کر دیا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو بحکم خداوندی بت کی جانب سے یہ کہتے سنا گیا: میرا گرنا اس مولود کی وجہ سے ہے جس کے نور کے طفیل کرۂ زمین کے مشرق و مغرب کے تمام راستے منور اور درخشاں ہو گئے ہیں۔ اس مولود کی وجہ سے تمام بت گر پڑے ہیں اور جہان آباد کے تمام بادشاہوں کے دل اس کے روب سے لرزہ براندام ہو گئے ہیں، اور فارس کے تمام آتش کدے بجھ کر تاریک ہو گئے۔ فارس کے اعلیٰ مرتبت بادشاہ کو شدید درد اور تکلیف کا سامنا ہے۔ کاہنوں کے پاس غیبی خبر لانے والے جنات کو روک دیا گیا۔ ان کے پاس اب سچی خبر ہے نہ جھوٹی، تو اے اولاد قسی، تم اسلام کی راہ اور کشادہ منزل کی طرف دوڑ کر پہنچو۔ ان روایات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ظہور پذیر ہو رہی تھیں، اس نبی مکرم کا مقصد ہی شرک اور کفر کو مٹا کر توحید اور اسلام کا پرچار تھا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔